صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا۔ قرآن میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ کئی جگہ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا معدہ تیار کیا گیا اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کا معدہ دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ پھر زمین کو اس کی موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کو بنایا گیا۔ اس طرح زمین و آسمان کی تمام چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ستاروں کا جھک جانا۔ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے تھے اور لٹک آئے تھے۔ ایسا لگنے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنا چہرہ دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو اور سر پر بھیگا ہاتھ پھیرو اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن دھو لو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا بھی عبادت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نقصان سے بچنے کی دعا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو قیامت کے دن قبر سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے کہ جیسے کسی کو جن یا بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع
آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں مردے کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ مردے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی ہے، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سن سکتی ہیں۔ اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ہر مرض کا علاج۔ حضرت عثمان غنی سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائی اور یہ دعا پڑھ کے دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، یہی دعا پڑھ کر دم کر لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد من شر ما یجد۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔